بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ یہ حال بند 2018 کی بات ہے۔ میں نے دن کا کھانا کھایا اور اللہ کریم کا شکر ادا کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے کیلولہ کی نیت سے لیٹ گیا۔ اور کیلولہ کے حوالے سے ایک چیز عرض کرتا چلوں کہ جو بندہ دن کا کھانا کھانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھتے ہوئے 15-20 منٹ کے لیے کیلولہ کرے گا، لیٹے گا، تو انشاءاللہ اس پر کبھی جادو نہیں ہوگا۔ یہ پکی ٹھکی بات ہے، اور یہ ان صاحب کا مشاہدہ اور ان صاحب کا تجربہ ہے جن کے جنات کے ساتھ تعلقات ہیں۔ جنات نے ان کو بتایا کہ جو بندہ دن کا کھانا کھانے کے بعد کیلولہ کی نیت سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپناتے ہوئے لیٹتا ہے تو ہم جنات اس پر کوئی وار نہیں کر سکتے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس پر کسی قسم کا جادو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کیلولہ کی افادیت کے حوالے سے گزارش جو آپ تک پہنچائی ہے، اس پر ضرور عمل کریں۔ بات ہو رہی تھی کہ کیلولہ کی نیت سے میں لیٹا تو میں نے سوچا کہ جب تک شعور ساتھ دے رہا ہے اس وقت تک میں ذکر کر لوں۔ میں نے اس وقت اپنے شیخ کا بتایا ہوا کلید اعظم کا عمل پڑھنا شروع کر دیا۔ میری آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں، نیند کا سایہ مجھ پر بڑھتا جا رہا تھا کہ نیم ہنودگی کی حالت میں نے ایک منظر دیکھا کہ آگ کے شعلے بلند ہیں اور کچھ لوگ اس کے اوپر الٹے لٹکائے گئے ہیں، جیسے سیخ میں گوشت لگا کر اسے انگاروں پر بھونا جاتا ہے، بالکل ایسا ہی منظر تھا۔ اسی دوران میں نے دیکھا ایک شخص جو الٹا لٹکا ہوا تھا، آگ کی تپش کی وجہ سے اس کا سارا وجود کالا پڑ رہا تھا اور اس کے سر کے بال، مونچھیں، بھویں سب جل چکی تھیں۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو اس کی آنکھوں میں موت کا درد تھا۔ مجھ سے کہنے لگا، تمہاری مہربانی ہوگی یہ عمل نہ پڑھو، دیکھو ہم سب جل رہے ہیں، ہماری پوری نسل، ہمارا پورا قبیلہ اس عمل کی وجہ سے جل رہا ہے۔ پھر میں نے دیکھا بے شمار لوگ ہیں جو الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور آگ کے شعلے انہیں نگل رہے ہیں، چیخ و پکار ہے، خون کی دھاریں ہیں اور ان کے خون سے آگ میں سرسراہٹ ہو رہی ہے، اور میں مسلسل یہ عمل پڑھ رہا ہوں۔ اچانک میں لاشعور کی دنیا سے شعور کی دنیا میں داخل ہوا تو میرے منہ سے اسی عمل کے الفاظ ادا ہو رہے تھے۔ کلید اعظم کے عمل کے حوالے سے بات ہو رہی۔ میں نے اور یقین، توجہ، ولولے کے ساتھ، مزید طاقت کے ساتھ ان الفاظ کو دہرانا شروع کر دیا۔ اکثر مخلصین بتاتے ہیں کہ جب ہم عمل پڑھتے ہیں تو خواب میں ہمیں ڈرایا جاتا ہے کہ یہ عمل نہ پڑھو۔ اب آپ کو ساری واردات کی ترتیب بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک خوف کے اندر مبتلا کیا جاتا ہے، آپ کو ڈرایا جاتا ہے کہ یہ عمل نہ پڑھو۔ یہ شیطانی اور جناتی چیزیں مختلف انسانی شکلوں میں آ سکتے ہیں، کسی جانور کی شکل میں آ سکتے ہیں، آپ سے مخاطب ہوتے ہیں، آپ کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ عمل نہ چھوڑا تو ہم یہ کر دیں گے، دھمکیاں دیتے ہیں، اس طرح نقصان پہنچائیں گے، اس طرح آپ کو تکلیف پہنچائیں گے، آپ یہ عمل نہ پڑھو۔ اور یہ جناتی چیزیں ان لوگوں پر ظاہر ہوتی ہیں جن کے گھروں کے اندر غلیظ، گندے جنات، شیطانی چیزیں مقیم ہوتی ہیں۔ جب یہ کلید اعظم کا عمل، درود شریف کا عمل، یہ نورانی عمل شروع ہوتا ہے تو انہیں تکلیف شروع ہو جاتی ہے اور انہیں مار پڑتی ہے، انہیں کوڑے مارے جاتے ہیں، انہیں رگڑا لگتا ہے۔ اگر ایسا کوئی معاملہ نہ ہو تو ایسا کوئی معاملہ پیش نہیں آتا، یعنی اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں تو آپ جب پڑھیں گے درود شریف اور کلید اعظم کا عمل پڑھیں گے تو آپ پر روحانیت اور نورانیت کے دروازے جلد کھل جائیں گے۔ اگر مسائل ہیں تو پہلے ان کا علاج ہوگا۔ اگر جناتی یا شیطانی معاملہ پیش آتا ہے تو بھی پریشان نہیں ہونا، کیونکہ آپ حق کے راستے پر، خیر کے راستے پر ہیں، بھلائی کے راستے پر ہیں اور اللہ سے خیر مانگ رہے ہیں، تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی انہیں معاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایسا کوئی معاملہ پیش آتا ہے خواب کے اندر اور معافی مانگتے ہیں تو آپ نے سستی نہیں کرنی، آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ہم معاف کرتے ہیں یا پڑھنا چھوڑ دیں، بلکہ پڑھتے رہیں تاکہ ان سے آپ کی جان چھوٹے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں اور ہم خیر کو لے کر چل رہے ہیں، تو اللہ کی مدد خیر کا کام کرنے والے کے ساتھ ہوتی ہے، اچھا کام کرنے والے کے ساتھ ہوتی ہے، دعائیں مانگنے والے کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ کی مدد کو شامل حال رکھیں، عمل کی طاقت پر یقین رکھیں، وحی کے الفاظ ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو درود شریف ہم پڑھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس عمل کی طاقت سے ساری جناتی شیطانی چیزوں سے آپ کی حفاظت ہوگی، کفالت ہوگی اور آپ کو کامیابی ہوگی، اور انشاءاللہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا جو وہ دھمکیاں دیتے ہیں۔ ان کی
گیدڑ بگتیاں جو ہوتی ہیں ان کی جو دھمکیاں ہوتی ہیں ان پر توجہ نہیں دینی، ان سے ڈرنا نہیں ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ ہمیں ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اس راہ کو چھوڑ دے۔ اگر ان کی دھمکیوں سے متاثر ہو کر آپ اس راہ کو چھوڑیں گے تو وہ مزید آپ کو تنگ کریں گے۔ جب آپ نے ان کو پتھر مار دیا، ان کو چھیڑ دیا، تو پھر اب پیچھے نہ ہٹیں، عمل کو جاری رکھیں، یقین کے ساتھ اعمال کرتے رہیں، سستی نہ کریں۔ اگر سستی کریں گے تو آپ کا علاج، آپ کے معاملات کا جو حل نکل رہا ہوگا اس کی رفتار میں کمی آ جائے گی۔ خود محنت کریں، دل سے پڑھیں، یقین سے پڑھیں، اعتماد سے پڑھیں۔ آپ کے اندر سوچ ہونی چاہیے، یقین کی روشنی ہونی چاہیے۔ میں یہ جو عمل پڑھ رہا ہوں بہت طاقتور عمل ہے، اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ میرے مسائل حل ہوں گے۔ اس کا ثبوت آپ کے سامنے ہے۔ ہمیں ہزاروں لوگوں کے مشاہدات سننے کو ملے ہیں، مخلوق خدا کو نفع ہوا ہے تو تب ہی اپنے مشاہدات بتاتے ہیں۔ ہمیں زندگیوں کے نچوڑ بتائے جاتے ہیں، زندگیوں کے تجربات بتائے جاتے ہیں۔ درود شریف کا عمل، کلید اعظم کا عمل، اولیاء کرام کا عمل، یہ عمل لاکھوں اولیاء کرام کے معمولات میں سے ہے۔ کلید اعظم کا یہ عمل بہت قوت کا عمل ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ عمل ہر بندہ کر سکتا ہے، ہر روحانی کیمسٹری رکھنے والا بندہ یہ عمل کر سکتا ہے۔ مختلف سلاسل سے تعلق رکھنے والے لوگ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ کلید اعظم کے عمل کی برکت سے شریر چیزوں سے نجات ملتی ہے، راستے کھلتے ہیں۔ درود شریف کا عمل اور کلید اعظم کا عمل اگر آپ پڑھتے ہیں اور آپ کو کوئی ایسا مشاہدہ ہوتا ہے، ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، جسم کے اندر سرسراہٹ ہوتی ہے، کانوں کے اندر درد کی ٹیسیں، سر میں درد، دل پر گھبراہٹ آتی ہے، بے چینی آتی ہے، یا کوئی وسوسے آتے ہیں، تو سمجھ جائیں آپ کا تیر نشانے پر لگ رہا ہے۔ منفی جو چیزیں ہیں ہمارے وجود، ہمارے گھر کے اندر ہوتی ہیں، ان کو اعمال کے نور سے تکلیف ہوتی ہے، جو ہمارے گھر کے باسی ہوتے ہیں، وجود کے باسی ہوتے ہیں اور ہمارے ہر کام میں پنگا رکھتے ہیں، ان کو، ہمارے وجود کو، ہمارے گھر کو چھوڑنا پڑ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے وہ ہمارے اس عمل کا رد عمل دیتے ہیں۔ اعمال کا جوں نور زیادہ ہوتا ہے، تجلیات کا اثر بڑھتا ہے، تو وہ رد عمل دیتے ہیں۔ آپ گلا دبائیں گے تو آنکھیں دوبارہ آئیں گی۔ اس لیے عمل پر یقین ضروری ہے، عمل پر استقامت ضروری ہے۔ رد عمل سے گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، ڈرنا نہیں ہے، استقامت کے ساتھ درود شریف اور کلید اعظم کا عمل جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ استقامت کی برکت سے آپ کو بہت نوازا جائے گا۔ دو چیزوں پر عمل کریں، ایک یقین، دوسرا استقامت۔ ان دو چیزوں کو پکڑ لیں، پھر آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اور ضروری یہ بھی نہیں کہ ہر بندے کو رد عمل آئے۔ رد عمل ان کے سامنے آتا ہے جن کو نسل در نسل بندشوں نے جکڑا ہوا ہے، جن کے ساتھ کوئی روحانی الجھن نہ ہو۔ وہ جب درود شریف ورد کرنا شروع کرتے ہیں تو ان پر روحانیت کھلنے لگتی ہے، ان پر راز کھلنے لگتے ہیں، ان پر کشف کھلنے لگتا ہے۔ جن لوگوں پر نظر بد ہو، جادو ہو، بندشیں ہوں، انہیں محنت کرنی پڑتی ہے، استقامت دکھانی پڑتی ہے۔ جب درود شریف اور کلید اعظم کے عمل سے نظر بد، جادو، بندش ٹوٹ جاتی ہے تو اس کے بعد ان کا روحانی سفر شروع ہوتا ہے۔ جس طرح ایک بندہ بیمار ہو تو پہلے اس کے مرض کا علاج ہوتا ہے، پھر بعد میں وہ جو بھی خوراک کھاتا ہے، خون بنتا ہے، وجود میں طاقت آتی ہے، جسم صحت مند ہونے لگتا ہے۔ اس طرح جو بندہ روحانی بیمار ہوتا ہے، پہلے اس کو اس مرض سے نجات ملتی ہے، پھر بعد میں اس پر روحانیت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ آپ محسن ہیں اپنی آنے والی نسلوں کے، تاکہ جب آپ کی نسلیں آئیں تو ان کو کوئی مسئلہ نہ ہو، ان کو روحانی بندش نہ ہو، ان کو کوئی سفلی عمل کے ساتھ جکڑا گیا نہ ہو۔ جب آپ کلید اعظم کا عمل جاری رکھیں گے تو آپ کی نسلوں سے انشاءاللہ وہ بندشیں، وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اور اگر بندشوں کا معاملہ نہیں ہے تو جو روحانی پاور آپ کو ملے گی وہ آپ کی نسلوں کے اندر منتقل ہوگی۔ کلید اعظم کا عمل اس طرح پڑھنا ہے کہ پہلے 3 بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، پھر بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ مکمل پڑھنی ہے، پھر 3 بار بسم اللہ کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ تو یہ کلید اعظم کا عمل کہلاتا ہے۔ اس کو اول آخر درود شریف 1 بار سورہ فاتحہ کے ساتھ بسم اللہ، 3 بار سورہ اخلاص کے ساتھ بسم اللہ پڑھیں گے تو یہ 1 بار عمل کہلائے گا، اور اس کو 41 بار پڑھیں گے تو یہ 1 نصاب کہلائے گا۔ سارا دن میں بھی یہ نصاب مکمل کر سکتے ہیں، ایک نشست میں بھی کر سکتے ہیں، 3 نصاب، 5 نصاب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ باقی جو آپ کے پاس وقت بچے، درود شریف اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ کا ورد شروع کریں، اس کو پڑھتے رہیں، اور کلید اعظم کے ساتھ درود شریف کا سلسلہ چلتا رہے۔ ہم 10-15 دن، مہینہ، 2 مہینے وظیفہ کرتے ہیں، پھر ہمیں بہت جلدی ہوتی ہے کہ یہ کام ہو جائے تو ہم یہ وظیفہ چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ اللہ کریم ہمیں اس راہ سے جوڑے رکھے، مطلب بھی بن کر نہیں چلنا چاہیے، یہ خیر کی راہ ہے۔ اگر ہمیں مسائل نہ بھی ہوں، الجھنیں نہ بھی ہوں، تب بھی ہمیں درود شریف پڑھنا چاہیے، ہمیں کلید اعظم کا عمل پڑھنا چاہیے۔ اس کی بہت زیادہ برکت ہے، اس کے بہت زیادہ کمالات ہیں۔ ہمارا پڑھا ہوا انشاءاللہ ضائع نہیں جائے گا، ہمارا پڑھا ہوا ہمارے کام آئے گا، ہماری نسلوں کے کام آئے گا، اور بروز قیامت جب ہم نیکیوں کے پہاڑ دیکھیں گے
تو اس وقت ہمیں احساس ہوگا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا چاہیے تھا، زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرنا چاہیے تھا، زیادہ سے زیادہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے تھا۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اعمال کرتے رہیں، ذکر کرتے رہیں۔ الجھنیں تو حال ہوں گی ہی، اجر و ثواب بھی ملے گا، اللہ کا قرب بھی ملے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب بھی ملے گا۔ درود شریف پڑھنے والے کے ساتھ اللہ کی مدد خاص ہوتی ہے۔ ہمیں جڑے رہنا چاہیے، ہمیں وابستہ رہنا چاہیے۔ درود شریف کے حوالے سے کتابیں پڑھا کریں، درود شریف کے حوالے سے ویڈیوز دیکھا کریں، اس طرح ترغیب ملتی ہے اور ہمارے اندر ایک تحریک کا مزاج بنتا ہے۔ جب ہم دوسرے مخلصین کے مشاہدات سنتے ہیں، پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر بھی شوق پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے ہر حالت میں، ہر صورت میں درود شریف کے ساتھ جڑے رہیں اور ایک سیگا پڑھیں، ایک درود شریف کو اتنا پڑھیں کہ آپ کا دل روشن ہو جائے، آپ کا دل اس کے نور سے لبریز ہو جائے اور آپ لبالب اس درود شریف کے نور سے بھر جائیں، اور آپ پھر اس درود شریف کی نورانیت کو، اس کی خوشبو کو بانٹنے والے بن جائیں۔ ایک سیگا پڑھیں، اس کے اندر برکت بھی ہوگی، اس کی تاثیر بھی آپ پر جلد کھلے گی اور اس کی نورانیت، اس کی روحانی پاور آپ کو فائدہ دے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔